حدیث قدسی ہے، وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، اے میرے بندے مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، میں ضرور میں ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد کروں، پر تیری مدد ہر صورت میں ہوگی۔ ظلم سے بچو، ایاکم والظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو کہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ حکیم بن ہشام نے حمص میں کچھ لوگوں کو دیکھا، کافر تھے، مسلمانوں کو جزیہ جو دیتے ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں امن پانے کے لیے پیسے دے کے رہنا پڑتا ہے، کافروں کو ذمہ ہے۔ دیکھا کہ کچھ ذمیوں کو وقت کے حکمران نے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پوچھا ان کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ کہا جی انہوں نے جزیہ نہیں دیا، پیسے نہیں دیے، اس لیے ان کو دھوپ میں کھڑا کیا ہے۔ کہا ان کو دھوپ سے ہٹا لو، فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا۔ کہا ان کو کہو کہ ان کو دھوپ سے ایک طرف لے جائے کہ میں نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آج ہم بھی سزائیں دیتے ہیں اپنے ملازموں کو، کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب دے گا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج جن کے پاس سلطہ اور قوت ہوتی ہے وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں، چوک میں کہتے کان پکڑ لو، بے عزتی کی جاتی ہے، سب کے سامنے مارا جاتا ہے۔ دنیا میں عذاب، دنیا میں کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے والا، مصیبت میں مبتلا کرنے والا اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم نے اس بندے کو سامنے کھڑا کر کے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، اور یہ ظلم اس پر اندھیرے پر بن جائیں گے۔ آج طاقت کے نشے میں لوگ ایسے ایسے ظلم کر جاتے ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے اللہ کے ہاں ساری دنیا تباہ ہو جائے، یہ کم تر ہے، ہلکی ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کا قتل کیا جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کو اس کی اتنی فکر نہیں ہے، یہ کام ہلکا ہے، تھوڑا ہے، چھوٹا ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کا قتل کر دیا جائے۔ اور آج مسلمان کو اس طرح قتل کیا جاتا ہے، ظلمن قتل کیا جاتا ہے کہ اس طرح ایک بکھی کو قتل کیا جاتا ہے اور اس پر کوئی پرواہ نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جرم کے ظلمن قتل کر دیا یا زمین میں فساد مچاتے ہوئے قتل کر دیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ وہ نفس چاہے مسلمان کا ہو، چاہے قاتل کا، چاہے کافر کا، وہ نفس مسلم ہے یا کافر، اس سے غرض نہیں ہے، جس نے ظلمن ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا ساری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بادر بالاعمال ستا، لوگوں 6 کام ہونے سے پہلے پہلے عملوں میں تیزی پیدا کر لو، ایمان مضبوط کر لو۔ پہلی چیز فرمایا امارت السفہاء، مجھے تم پر ڈر ہے کہ بے وقوف تم پر حکمران بن جائیں گے جو انصاف نہیں کریں گے۔ امارت السفہاء، بے وقوفوں کی حکومت سے مجھے تم پر خوف اور ڈر ہے۔ اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ نہیں کرتا، انصاف نہیں دیتا،
ظلم دیکھ کر بھی جو صحیح کتاب و سنت کے مطابق انصاف ہے وہ نہیں دیتا۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَبَيْعَ الْحُكْمِ، فیصلوں کو بیچا جائے گا، وکیل خریدے جائیں گے، جج کو پیسے دے کر فیصلوں میں تبدیلی کی جائے گی۔ وَبَيْعَ الْحُكْمِ، فیصلے تبدیل ہوں گے، فیصلے بیچے جائیں گے، خریدے جائیں گے۔ اور تیسری بات فرمائی وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کے خون کو بہانا بالکل ہلکا سمجھ لیا جائے گا، اس کو بالکل لائٹ لیا جائے گا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا۔ وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، خون بہانا خفیف اور ہلکا سمجھ لیا جائے گا، معمولی سا مسئلہ سمجھ لیا جائے گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے، روڈ پر روک کر دہشت گرد کا نام دے کے بچوں کو، خواتین کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا۔ واستخفاف بالدم، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ قتل انسانیت کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل کرتے یا کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو اس عورت کو جہنم میں جلتی ہوئی دیکھا جس عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو باندھ کے بھوکا پیاسا قتل کر دیا، کھانا پینا نہیں دیا، آخر کار وہ مر گئی۔ فرمایا میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور وہ بلی اس پر اپنے پنجے سے حملے کر رہی ہے، وہ بچا نہیں پا رہی۔ ایک بلی کو قتل کرنے سے اگر عورت جہنم میں جاتی ہے تو آج بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا جائے، کیا اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا جاتا ہے؟ کہ اچھے کام ہونے سے پہلے پہلے عملوں میں تیزی پیدا کر لو، مجھے تم پر 6 چیزوں کا ڈر ہے۔ بے وقوفوں کی حکومت، فیصلوں کو خریدنا اور بیچنا، خون بہانے کو، قتل کرنے کو بالکل ہلکا سمجھنا، وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری کو توڑنا۔ رشتہ دار کی اہمیت ہی نہیں ہے، سال ہر سال سے نہیں مل رہے، نہیں بول رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم رشتہ داریوں کو توڑو گے۔ وکثرت الشرط، اور پولیس کا بہت زیادہ ہو جانا، فوجیوں کا، لڑائیوں کا کی تیاری کے لیے بہت زیادہ فوجیوں کا جمع ہو جانا۔ دنیا میں لوگ فوجیں بنا بنا کے، کثرت الشرط، شرطیں بہت ہو جائیں گے۔ امن ہو تو پھر فوجیں، پولیس کی طرح طرح کی اقسام بنانا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے ڈر ہے تم پر کہ تم میں کثرت شرط یعنی کثرت فوج اور کثرت پولیس مین یہ تم میں کثرت سے آ جائیں گے، بدامنی ہوگی۔ اور کا چھٹی چیز کا یہ ڈر ہے کہ تم میں تقریر کرنے والے ایسے ایسے لوگ آ جائیں گے جو گا گا کے لوگوں کو بیان کریں گے، لوگ انہی کو مقدم کریں گے، ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے۔ لیسا بافقاہہم ولا بعالمہم، جو فقیہ بھی زیادہ نہیں ہوں گے، عالم بھی بڑے نہیں ہوں گے۔ لا یقدمونہ الا لیغنیہم، لوگ صرف اس لیے ان کو آگے کریں گے تاکہ ان کو گا گا کے سنائیں۔ اور آج یہ 6 کی 6 چیزیں امت اسلامیہ میں موجود ہے۔ ان میں ایک چیز تھی کہ مسلمان کا قتل کرنا اس کو بالکل ہلکا سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا فاعتبت بقتل لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور قتل کرنے پر فخر کیا، گناہ کو قبول کرنے کی بجائے دلیلیں دینا پیش کرنا شروع کر دی، خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ لوگ قبول کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر کے، کبھی اسکولوں میں حملہ کر کے، کبھی مارکیٹ میں حملہ کر کے، کبھی مسلمانوں پر جیکٹ پھاڑنے والے کو بھیج کر پھر قبول کرتے تھے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ فاعتبت بقتل، مسلمان کو قتل کر کے، مومن کو قتل کر کے اس پر خوش ہوتے اور قبول کرتے ہیں
لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا، پیارے پیغمبر فرماتے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کل ذنب عسى الله ان يغفر الا من مات مشرکا او مؤمن قتل مؤمنا، اللہ کے نبی فرماتے ہر گناہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے سوائے اس بندے کے جو مشرک مرا، جو شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا، اور اس انسان کو من قتل مؤمنا، جس نے کسی مسلمان کو اور مومن کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی بڑی بڑی وعیدیں سنائی تھی، آج مسلمان ان ساری باتوں کو بھول گئے، چوک میں بغیر کسی وجہ کے مسلمان پر فائر کھول کر اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ اتنا بڑا جرم تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مسلم لاکبہم اللہ فی النار، یہ آسمان والے فرشتے اگر آسمان کے سارے لوگ اور زمین کے سارے لوگ سب کے سب مل کر ایک مسلمان کو قتل کرے، ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے، سارے آسمان والے اور سارے زمین والے، لاکبہم اللہ فی النار، اللہ سبھی کو جہنم میں گرا دے گا۔ زمین و آسمان والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو گئے، لاکبہم اللہ فی النار، اللہ سبھی کو جہنم میں گرا دے گا۔ یہ وعید سنائی، حالانکہ فرشتوں نے زیادتی میں شامل نہیں ہونا، پر تاکید کیا بیان کی؟ اگر آسمان کے فرشتے لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مسلم لاکبہم اللہ فی النار، سارے آسمان والے سارے زمین والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے تو سارے آسمان والے مجرم سمجھے جائیں گے، سارے زمین والے اس میں شریک ہوں گے، اور اللہ سبھی کو جہنم میں گرائے گا۔ حکم دینے والے سے لے کر تیار کرنے والے تک، اسلحہ دینے والے تک، بھیجنے والے تک، سبھی اس میں شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، ظلم کی تلافی نہیں کرتے، تو فرمایا سبھی کے سبھی لوگوں کو اللہ جہنم میں گرائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس آگ میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر ناراض ہوگا، اللہ اس پر غضب کرے گا، ولعنہ، اللہ اس کو لعنتی بنا دے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن یہ مقتول اپنے سر کو اٹھائے ہوئے اللہ کے سامنے آئے گا، یا اللہ اس بندے سے پوچھ تو صحیح، زندگی تو نے دی تھی، زندگی کا مالک تو تھا، ذرا پوچھ تو صحیح اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت مسلمانوں میں قتل بہت ہوگا، حتیٰ کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ جس کو مار رہا ہوں اس بیچارے کا قصور کیا ہے، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی حرمت کو بیان کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ ما اعظم شانک ما اعظم حرمتک، اے بیت اللہ تیری شان بڑی ہے، تیری حرمت بڑی ہے، لیکن اے بیت اللہ اللہ کی قسم ایک مسلم ایک مومن اللہ کے ہاں حرمت کے اعتبار سے، اے بیت اللہ اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے، تجھ سے بھی زیادہ حرمت والا ہے۔ بیت اللہ سے زیادہ حرمت والا کون ہے؟ ایک مسلم اور ایک مومن۔ کہ آج مسلمان کی عزت کو یوں سمجھا گیا ہے، کیا اس کی جان کو اتنا قیمتی سمجھا گیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کو فکر نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔
دنیا کو عذاب میں مبتلا کرنے والے ڈرتے نہیں ہیں. ان اللہ يعذب الذين يعذبون الناس فی الدنیا، جو لوگوں کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو عذاب میں مبتلا کرے گا. طاقت کے نشے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھول جاؤ کہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائیں گے، اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا. جو تم نے خون بہایا اس خون کا بدلہ دینا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، کہا یا نہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. کیا جواب ہوگا قاتل کا کہ کیوں قتل کیا اس نے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جواب دینا پڑے گا کہ کس جرم کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے اور سوائے اس بندے کے جس نے مومن کو قتل کیا، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعۃ لیکثر الحرج، قرب قیامت قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ حرج کیا ہے؟ کہا مسلمانوں میں قتل عام ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہوگا. تب ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ قتل تو اس وقت بھی موجود ہے، ہم کافروں کی گردنیں کاٹتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں ان کی گردنیں کاٹتے ہیں. اور میرے صحابہ میں اس قتل کی بات نہیں کر رہا، میں اس قتل کی بات کر رہا ہوں. ولکن یقتل بعضکم بعضا حتی یقتل الرجل جارہ وابن عمہ وذا قرابتہ. فرمایا میں اس قتل کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اپنے قریبی کو قتل کرے گا، اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا. تب ایک صحابی نے پوچھا تھا وَمَعَنَا عُقُولُنَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، پیارے پیغمبر جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑ کے مسلمان کو قتل کرے گا تو کیا اس وقت ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ کیا ہماری عقلیں اس وقت کام کریں گی؟ فرمایا نہیں، لا نہیں، اس وقت تُنزَعُ عُقُولُ اکثر ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی، ان کی عقلیں کام نہیں کریں گی. 10 روپے پر جھگڑا ہوا، بچوں کے لڑنے پر جھگڑا ہوا، روڈ پر جھگڑا ہوا، بندہ قتل کر دیا گیا. فرمایا اس طرح مسلمانوں میں قتل عام ہوگا. واستخفافا بالدم، خون بہانا مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا. کیا مچھر مارنا، کیا مکھی مارنا اور کیا مسلمان مارنا. آج اتنے سخت ہو گئے دل کہ اتنے بڑے جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا. یہ ظلم گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے، یہ ایک ایسا ظلم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا سارے آسمان والے، سارے زمین والے ایک خون میں مل جائیں، ایک قتل میں مل جائیں، سب مل کر ایک بندے کو قتل کر دے، ایک بندے کے خون میں سارے آسمان والے، سارے زمین والے شامل ہوں تو سبھی اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، سبھی کو اللہ جہنم میں گرائے گا. بھائیو شعور پیدا کرنا ہے. مسلمان کو قتل کرنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے. ایک جب وہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ کر یہودی، عیسائی، ہندو بن جائے، تب اس کو قتل کیا جائے گا. پر یہ قتل بھی صرف حکومت کرے گی، حکمران کرے گی، عوام میں سے کسی کو حق شامل نہیں ہے. دوسرا قتل کے بدلے قتل، قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ حق بھی صرف اور صرف حکومت کا ہے، عدالت کا ہے، قاضی کا ہے، عام بندوں کا نہیں ہے. کہ بندہ سمجھے میرا فلاں بندے نے قتل کر دیا تو میں اٹھا کر اس کا قتل کر دوں، حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ کام بھی حکومت کا ہے. اور تیسرا شادی شدہ زانی، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور یہ حق بھی حکومت کا ہے. اب حکومت نے اصول و ضوابط بنا رکھے، ماورائے عدالت کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا،
عذر بنا کر قتل نہیں کیا جائے گا، جعلی مقابلہ بنا کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے حدود و قیود مقرر کی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ ایک بندہ پہلے قتل ہو گیا، ایک کو اور کو قتل کر دو گے تو یہ تو ایک زندگی اور چھن گئی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے۔ کیسے بدلے میں زندگی ہے؟ کیونکہ آج ایک قتل ہوگا تو اس کے مقابلے میں قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ آج پکڑا جانے والا قاتل وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے 20 قتل کیے، میں نے 50 قتل کیے، پہلے قتل پر پکڑ کے اس کی گردن اتاری جاتی تو باقی 49 بچ جاتے۔ ساہیوال میں ایک واقعہ پیش آیا، تحقیق ہونی چاہیے اس کی، اور تحقیق کے بعد اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اسلام میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کا عقل رکھتے ہو تو پھر بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے۔ ایک زینب کا کیس آیا، اس کے مجرم کو ہم نے سولی پر چڑھا کے سمجھتے بہت ساری عزتیں بچا رہی، ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اس میں تسلسل رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ کی حدود میں سے ایک حد نافذ کر دی جائے، یہ بہتر ہے اس بارش سے جو بارش رحمت کے ساتھ 40 دن برستی رہے۔ کسی علاقے میں 40 دن کی رحمت کی بارش بھی اتنا اثر نہیں چھوڑتی، رحمتیں نازل نہیں کرتی جتنا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد لگانے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ آج حدود ختم ہو گئی ہیں، جب حدود ختم ہو گئی ہیں تو ظلم بڑھے گا، قتل بڑھے گا، ڈاکے بڑھیں گے، چوریاں بڑھیں گی، فراڈ بڑھیں گے۔ اگر دنیا میں امن لانا چاہتے ہو تو پھر اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا، مظلوم کو اس کا حق دینا ہوگا، پھر مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہوگا۔ اتق دعوت المظلوم وان کان کافرا، مظلوم چاہے کافر کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچنا حکمرانوں کے ذمے بھی ہے، عوام کے ذمے بھی ہے، اور عوام کے ذمے ہے مظلوموں کی مدد بھی کرنا اور ظالموں کی مدد کرنا۔ انصر اخاک الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کے ظلم میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے، اس کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ کہا اگر ظالم نے دنیا میں ظلم کیا ہے تو آپ نے اس سے قصاص دلوا دیا، بدلہ دلوا دیا تو یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا۔ ایاکم الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچنا، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرے میں انسان کھڑا ہوگا۔ وہ چھوٹے ظلم سے لے کر قتل مسلم تک بے شک ہو۔ من قتل مؤمنا فعاقب بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، جس نے کسی مسلمان کو مومن کو قتل کیا اور پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کامیابی سمجھ لیا، اس پر افسوس نہ کیا، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرے گا، نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فرضی عبادت قبول کرے گا۔ ہمیں اس پر متنبہ رہنا ہے۔ قتل مسلم کو چھوٹی چیز نہیں ہے، ساری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو جائے۔ بیت اللہ کو گرانا، بیت اللہ پر میلی نگاہ ڈالنا ہم گناہ سمجھتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ حرمت اور عظمت رکھتا ہے، شان رکھتا ہے مسلمان، آج اس کی عزت کو بھی پامال کیا جاتا ہے، اس کی جان اور اس کا جینے کا حق بھی چھینا جاتا ہے۔ لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، اس جرم کو بڑا کر کے دکھانا ہے تاکہ مسلمانوں کی عزتیں مسلمانوں پر محفوظ رہیں، مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں۔ کہ ایک مسلمان کی جان اتنی قیمتی اللہ نے شمار کی ہے، اتنی قیمتی شمار کی ہے، لزوال الدنیا
اہون علی اللہ من قتل مسلم، ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا کے مقابلے میں ایک مسلمان کی جان کو زیادہ قیمتی سمجھا گیا، اور آج ہمارے ہاں وہ قیمتی رہی نہیں، کیونکہ ہم نے جرم کو جرم نہیں سمجھا۔ اسی لیے جس کے ہاتھ میں گن ہے، پسٹل ہے، قوت ہے، وہ چپکے سے مسلمان کو مارتا اور سمجھتا ہے میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ کہا دیکھو تمہاری کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوگی، زمین و آسمان والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو گیا تو اللہ سبھی کو جہنم میں گرائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا، مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ اس پر ناراض ہے۔ ولعنہ، اللہ اس پر لعنتی بنا دیا، پھٹکار ڈال دی اس پر۔ وأعد له عذابا عظیما، یہاں سے اگر بچ بھی گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر طرح کے ظلم سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بالخصوص مسلمان کے قتل کو بہت بڑا کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہت بڑا جرم شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ گھروں کو محفوظ فرمائے، ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، ہماری جانوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کی سزا ظلم سے روکنے کے لیے جو ان کی سزا بنتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سزا دینے اور دلوانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو مقتدر ادارے ہیں ان کو اس مسئلے میں انصاف کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور جس سے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، جانیں محفوظ ہوتی ہیں، اللہ ایسا خالص اسلامی نظام ملک پاکستان میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت